پھر وہ حافظ کلام اللہ اپنے خاندان کے ان 10 گناہگاروں کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا جن کا آرڈر حکم جہنم میں جانے کا اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ کلام اللہ کے خاندان اور قبیلے کے 10 ایسے افراد کے بارے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار اور مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ رب العزت حافظ کلام اللہ کو اختیار دے گا کہ ان کی سفارش کرو، ان کی شفاعت کرو، ان کے حق میں جو تمہارے قبیلے کے 10 گناہگار افراد ہیں تمہاری سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر وہ حافظ کلام اللہ اپنے خاندان کے ان 10 گناہگاروں کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا جن کا آرڈر حکم جہنم میں جانے کا اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ حافظ کلام اللہ کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کے اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حافظ کلام اللہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ البتہ اس پہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حافظ کلام اللہ کے خاندان، قبیلہ اور قوم و برادری کے لوگ کہیں اس گمان میں نہ چلے جائیں کہ ہمارے خاندان اور قبیلے کا حافظ ہے، اب ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، رب کے نافرمان ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، رب چاہے کو چھوڑ کر من چاہے کے مطابق زندگی گزارے، ہماری سفارش تو ہمارے قبیلے اور برادری کا حافظ صاحب اللہ کے سامنے کر دے گا، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جس وقت بچے کے ماں باپ نے اسے مدرسے میں حفظ کلام اللہ کے لیے داخل کروایا تھا، آپ نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا ہو، اس بچے کو شاباشی دی ہو، اس کے والدین کو شاباشی دی ہو، پھر جب وہ بچہ حافظ کلام اللہ بنا تو اس کی عقیدت میں، اس کی محبت میں جس دن اسے تکریم اور تعظیم کی دستار سے نوازا جانا تھا، اس جلسے میں بھی تم خوشی خوشی شریک ہوئے، اس بچے کو انعام سے بھی نوازا، تو اس صورت میں تم آخرت میں اس کی شفاعت کے حقدار بن سکتے ہو۔ لیکن اگر جب بچے کو مدرسے میں داخل کیا گیا تھا، اس دن تم نے کہا تھا کہ اس کو کہاں بھیج دیا ہے، یہ کل مولوی بن کر کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اس کا روزگار کہاں سے چلے گا، یہ زندگی کے شب و روز کیسے گزارے گا، تم نے اعتراضات کیے تھے، تم نے اس کے اوپر طنز کسا تھا، طنزیہ جملے اس کے لیے کہے تھے، پھر جب وہ حافظ کلام اللہ بن گیا تو تم نے کہا تھا
اس نے اپنی زندگی خراب کر دی. اب یہ کیا کرے گا؟ رسید پکڑ کے چندہ کرے گا، ورنہ کھائے گا کہاں سے؟ پھر تم اس کی شفاعت کے مستحق اور حقدار نہیں ہو سکتے. پھر دور کے قبیلے کے وہ افراد، وہ حضرات جن کا کوئی اس حافظ کلام اللہ سے رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا، کوئی قرابت کا تعلق نہیں تھا، لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا قرآن حفظ کر رہا ہے یا یہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اسے مبارکباد دیتے تھے، اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے تھے. جس مدرسے میں وہ پڑھ رہا تھا اس مدرسے میں چندہ دیتے تھے، اس ادارے میں معاونت کرتے تھے، اس کے اساتذہ کو مبارکباد دیتے تھے، مدرسے کے محتمین اور ذمہ دار کو مبارکباد دیتے تھے. فرمایا ان دور کے افراد اور حضرات کے حق میں یہ حافظ کلام اللہ آخرت میں سفارشی بنے گا، اور اللہ رب العزت ان حضرات کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کرے گا جو اس کے حافظ کلام اللہ ہونے پر خوش ہوئے تھے، اور وہ خاندان کے جو قریبی لوگ ہوں گے وہ رہ جائیں گے. اس لیے آپ حضرات بھی بڑے خوش قسمت ہیں جو آج اس ادارے کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ سب کی حاضری کو، شرکت کو، شمولیت کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے. سب کے لیے توشہ آخرت، مغفرت، بخشش اور نجات کا ذریعہ آج کے اس اجلاس کو بنائے، اور حفاظ کرام کی شفاعت کا ہمیں آخرت میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہمیں بھی اس کا حقدار بنائے. لہذا کبھی بھی ان مدارس کے تعلق سے، ان حفاظ کرام کے تعلق سے، ان علماء کرام کے تعلق سے، ان ائمہ مساجد کے تعلق سے، ان خدام دین کے تعلق سے بھول کر بھی غلط سوچ یا کوئی غلط بات ہرگز نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے بدظنی اور غلط فہمی کا نظریہ ہماری آخرت کو اور عاقبت کو خراب نہ کر دے.